خدا اے خدا. آج ہندوستان کی زمین بولتی ہے کہ اس میں اگر لہو ہے تو مسلمانوں کا لہو ہے. کیوں کیا معلوم ہے آپ کو؟ کیوں کیا؟ علماء کیوں آگے بڑھے؟ کیوں فتوا دیا کہ انگریزوں کو نکالو؟ کیوں؟ علماء جانتے تھے انگریز رہیں گے تو انگریزی طریقہ ہندوستان میں آئے گا اور متفقہ طریقہ ختم ہو جائے گا. اس لیے تن من دھن کی قربانی. سب سے پہلے بھائی انگریز تو آ گئے تھے ہندوستان میں، کسی کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ قبضہ کر لیں گے. وہ تو اللہ کا ولی شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ فتوا دیا کہ انگریزوں کو نکالو ورنہ ہماری زمین پر قبضہ کریں گے. اور شاہ عبد العزیز نے کہا مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، انگریزوں کا طریقہ ہماری زمین پر آئے گا. اور مصطفیٰ ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا حصہ بولو ٹیپو. ہم کو تو سیریل بتاتے ٹیپو سلطان، اس میں بتاتے ٹیپو سلطان کبھی عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ ہم نے ٹیپو سلطان کے بارے میں مطالعہ کیا، اس اللہ کے ولی نے کبھی داڑھی منڈوائی نہیں. بولو اس اللہ کے ولی نے کبھی داڑھی منڈوائی؟ ارے مولانا حسین احمد مدنی جیسا اللہ کا ولی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں نے مطالعہ کیا، میرا دل کہتا ہے اس زمانے میں وقت کا کوئی کتب تھا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ وقت کی کتب تھے. اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان وہ ہے جن کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کتنوں کو لے کر نکلے؟ 350 کو لے کر مقابلہ کیا. اور آپ کو عجیب بات بتاؤ، میرے دوست تو بادشاہ تھے. ارے بولو نا، اچھا ان کے پاس پیسہ ہمارے جتنا ہوگا کہ زیادہ ہوگا؟ وہ قرضے میں تھے. ارے ٹیپو سلطان کو قرضہ تھا، بادشاہ تھے، ہندوستان پر حکومت تھی. ارے میرے دوستوں کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن جب دیکھا کہ انگریز لوگ آ گئے ہیں، انگریزی طریقہ آئے گا، میرے مصطفیٰ کا طریقہ جائے گا، ٹیپو سلطان نے کہا حکومت قربان کروں گا. مگر مصطفیٰ کے خلاف کسی کو آنے، میسور میں جامع مسجد بنائی، میں گیا ہوں اس مسجد میں، ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا ہوں، میسور کی جامع مسجد میں گیا ہوں. میں تھا، میرے ساتھ مولانا عثمان صاحب تھے. میسور کی جامع مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ جب یہ مسجد بنی تھی، بولو میسور میں جب یہ مسجد بنی تھی تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ روئے. پوری مسجد بن گئی، گنبد بن گیا، ممبر بن گیا، محراب بن گیا، شاندار مسجد، جاندار مسجد بن گئی. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مسجد کا آغاز عصر کی نماز سے ہوگا، تو سب سے پہلے امامت وہ کرائیں گے، وہ عالم امامت کرائے جو صاحب ترتیب ہوئے. کیا ہوئے؟ صاحب ترتیب کس کو کہتے؟ جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہوئے. سارا مجمع میں سناٹا، میسور کی جامع مسجد میں سناٹا، آدھے گھنٹے تک سناٹا رہا. پھر کیا کرتے؟ ٹیپو سلطان خود امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے. کا راز کھلنا نہیں چاہتا تھا لیکن آج کھل گیا. بالغ ہونے سے لے کے اب تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری ایک بھی نماز قضا. میرے پیارو بہت محنت کی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں. میں نے کہا الگ بات ہے ٹیپو سلطان کا نام آتا نہیں، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا نام آتا نہیں. میرے دوستو 1861 1862 1863 1864 65 67 ایسا زمانہ. آپ صرف ہندوستان کی تاریخ پڑھے میرے پیاروں، کتنے علماء کو مارا گیا. لکھا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک، دہلی میں جو چاندنی چوک ہے وہاں سے لے کر پاکستان کا خیبر، وہاں تک کوئی درخت خالی نہیں تھا جس پر کسی عالم کو لٹکایا نہ گیا. 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہوئے.
ہم تو انہیں پہ نام گن لیتے دو چار کے کہتے تھے. 3 سال میں 14,000 علماء بولو شہید ہوئے ہیں. اور ایک انگریز لکھنے والا ہمارا نہیں، انگریز لکھنے والا جس کا نام ہے مائک تھامسن. کیا نام ہے؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے انگریزی زبان میں، اپنی کتاب میں وہ مائک تھامسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو آگ میں جلایا گیا، میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو لوہے کی زنجیروں سے باندھا گیا، میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو آگ میں ڈالا گیا. اور وہ کہتے ہیں میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو سور کی کھالوں میں بند کر کے تندور میں ڈال دیا گیا. کہ تھامسن کہتے ہیں میں دہلی میں ایک جگہ پہ تھا، مجھے کچھ بدبو آئی، کہتے میں اندر گیا تو میں نے 80 علماء کو دیکھا جن کے کپڑے اتار دیے تھے. 80 علماء کو دیکھا جن کے کپڑے اتارے تھے اور سامنے تندور تھا. اور ایک انگریز مار مار کے کہتا تھا جو شاہ عبد العزیز نے فتوا دیا ہے اس کو بدل دو، شاہ عبد العزیز کا فتوا بدل دو، بولو انگریزوں کو رہنے کا حق ہے. وہ تھامسن کہتے 80 علماء آگ پر سب گئے مگر یہی کہتے گئے انگریز جائیں گے اور مصطفیٰ کا طریقہ آئے گا. آپ کو معلوم ہے، آپ کو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جو یہ سب سے بڑے یہ تاریخ ہندوستان کی وہ تو ہندوستان کی آزادی میں مسلمان کا نام ہی نہیں آتا. حالانکہ کہو نا ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا رول اگر ادا کیا تو مسلمان، بولو ٹیپو سلطان. یہ ہندوستان میں سب سے بڑا تاج محل بنانے والا مسلمان کون؟ بادشاہ شاہجہاں. لال قلعہ پہ سب سے پہلے ترنگا کو لہرانے والا، یہ جو ہم فلیگ لہراتے ہیں نا جھنڈا، سب سے پہلے لال قلعہ میں اگر جھنڈے کو ہندوستان کے جھنڈے کو لہرایا ہے تو کس نے لہرایا؟ جنرل شاہ نواز خان نے لہرایا. ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ جس نے پیسے دیے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں جنہوں نے سب سے زیادہ پیسے دیے اس زمانے کے اعتبار، آج کے زمانے کے اعتبار سے اور اس زمانے کے اعتبار سے 7 کروڑ جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں دیے وہ بھی مسلمان، جن کا نام سیٹھ حاجی عثمان. بولو ان کا نام سیٹھ حاجی. یہ ترنگا جو ہم کو جھنڈا نظر آتا نا، اس کی ڈیزائن دینے والی بھی ایک عورت ہے، مسلمان ہے، جن کا نام ہے مسز سریا طیب جی. انہوں نے ہندوستان کے یہ ترنگے کو ڈیزائن دیا ہے. اور میرے دوستوں ہم لوگ جو نعرہ لگاتے نا، ہم لوگ نعرہ لگاتے سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، بولو نا سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، سب سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ ترانہ لکھنے والے بھی ایک مسلمان ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہے. کہاں کہاں اسلام پھیلا ہوا ہے میرے پیاروں. یہ مولانا جعفر کا نام میں لے رہا ہوں. کون؟ مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ. بولو کون؟ مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں ہم کو ہاتھ میں کڑیاں پہنائی گئی. مولانا جعفر کہتے ہیں اور میرے پورے ساتھیوں کو ہاتھوں میں کڑیاں پہنے، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی اور کہا کہ ہم کو لے کے آئے، امبالہ لے کر گئے. کہاں لے گئے؟ امبالہ سے ہم کو لے کر گئے لاہور سے لے کر گئے ہم کو ملتان. کہتے ملتان میں انگریزوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، مگر یہ سدھرتے نہیں ہے، ان کو لوہے کے پنجرے میں ڈالو. کہا ایسے لوہے کے نوکدار پنجرے میں ڈالا اللہ کی قسم ہم اٹھ بھی نہ سکے، بیٹھ بھی نہ سکے، ٹیک بھی نہ لگا سکے. کہا 30 دن کے بعد 2 روٹی کھانے کو نصیب ہوتی تھی، ایک 24 گھنٹے کے بعد پانی کا پیالہ پینے کو نصیب ہوتا تھا. وہ مولانا جعفر تھانے سری کہتے ہیں کہ اخیر میں کہا ان کو کالے پانی کی سزا دے دو. کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی، آپ سننا میں اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا. مولانا جعفر تھانے سری کہتے میرے ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، مجھے لوہے کے پنجرے میں رکھا تھا اور اس وقت مجھے میری بیوی کو میرے سامنے لایا گیا، میرے 3 بچوں کو میرے سامنے لایا گیا. کہتے میرا سب سے چھوٹا والا بچہ لوہے کی وہ پنجرے کو دیکھ کر پکڑ لیا اور کہا ابا یہ کیا ہو گیا. مولانا جعفر تھانے سری کو کہتے ابا کیا ہو گیا؟ آپ کے ہاتھ میں سے خون نکلتا ہے، آپ کے پاؤں میں سے خون نکلتا. وہ بیچارہ معصوم بچہ کہتا ابا باہر آ جاؤ، ابا باہر آ جاؤ. ابا نے لوہے کی زنجیر میں سے ہاتھ نکالا، اپنے بیٹے کے سر پہ رکھا، کہا بیٹا تیرا باپ جعفر زندہ رہے گا تو واپس آئے گا اور اگر شہید ہو جائے گا تو حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. میرے پیاروں یہ سب کیا تھا. شیخ الہند کا نام سنا ہوگا، بولو نا شیخ الہند. ان کا جب جنازہ دیوبند لایا گیا، دیوبند جنازہ لایا گیا تو جب غسل دینے والوں نے غسل دینا شروع کیا تو پیٹھ پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہڈی نظر آتی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت مولانا حسین احمد مدنی آئے، کہا ان کو انگریزوں نے اتنا مارا ہے، اتنا آگ کے انگارے پہ لٹایا ہے کہ سارا کا سارا ختم ہو چکا. لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیوبند میں جنازہ آنے سے پہلے ایک بار کہا تھا میں انگریزوں کے جیل میں رہا،
دو چیزوں کا پیغام لے کر آیا ہوں. میں مولانا شیخ الہند مفتی محمود الحسن فرماتے کہ میں انگریزوں کے جیل میں رہا, دو پیغام لے کر آیا. نمبر 1, مسلمانوں کبھی قرآن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا, اور نمبر 2, آپس میں خاندان میں بٹ کے دشمنیاں مت کرتا. خاندان میں بٹ کے آپس میں دشمنیاں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ خاندان میں نہیں بٹے ہوئے, یہ میرا وہ تیرا, یہ زمین میری وہ زمین تیری, یہ مسجد میری وہ تیری مسجد, یہ قبرستان میرا وہ تیرا. کیا ہے؟ اور قرآن چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ بولے چھوڑ دیا. میں تو آسان الفاظ میں ایک بات کہوں گا, بات ختم ہو جائے گی, اور بھی بہت ساری باتیں ہندوستان کی آزادی پر ابھی نہیں کہتا, لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمارے علماء نے ہندوستان کی آزادی پر جو محنت کی تھی نا, بولو نا, محنت کی تھی نا, وہ ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے تھے. الحمدللہ ہم بھی ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے ہیں. ارے بولو نا, ہم بھی ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے ہیں. ہاں, ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں. تبسم یعنی ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں, محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے میرے دوستو, اس سے بڑھ کے کیا چاہیے کہ ہم نے جتنی بھارت کی زمین کو مقدس سمجھا کسی نے نہیں سمجھا ہوگا. ہم کو نماز میں پانی نہ ملے تو قرآن نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ فرماتا پانی نہ ملے تو زمین سے تیمم کر لینا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھارت کی زمین سے نہیں کرنا. ہم تو بھارت کی زمین کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ جیسے وضو سے آدمی مقدس ہوتا ہے, بھارت کی زمین سے بھی مقدس. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن, ولیوں کا دامن, قاری احمد علی صاحب